تین لیکن کیونکہ قرآن دے وچ قدامت ہے لیکن نال کرامت بھی پائی جاتی ہے. ترجمہ بڑے سامنے کیا گا پہلے میں آپ سے کرنے ماں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تفسیر قرآن کی کسے آیت دی بھی کر دیتی ہے وہ قرآن کا کوئی پتہ ایسی کتاب ہے کہ یہ تفسیر کا درکنار اے دے سورت کا درکنار اے دے آیت کا درکنار اے دے ایک لفظ دا بھی حتمی ترجمہ تک نہیں ہوتا. تفسیر سے بہت مدور دی گل ہے کیونکہ یہ کتاب وہ ہے جن کی کرامت ہے کہ قیامت تک اس کتاب نے پرانا ہو کے بھی پرانا نہیں ہوگا. سبحان اللہ کمال ہے. اور وہ آیت ہے میں بھی ترجمہ کرتا شدید ترین لفظ ہیں جو کہ وہ ہے الا خبردار. خبردار کا لفظ کتنے تسی استعمال کر دے اپنے تجربات میں دیکھو تسی موٹر وے تے سفر کرتے پے ہو کلر کہار آ جاتا پہلے سڑک سیدھی ہے کلر کہار آیا ریڈینٹ سٹارٹ ہو گئے بلندی سٹارٹ ہو گئی کی ہوندے وارننگ خبردار کہ اللہ جیڑا ہے ہن سپیڈ لو کر لو کیونکہ گڈی اگر تیز چلنی کنٹرول نہیں ہونی کیونکہ اگوں موڑ آ گئے اس تو اگر تسی اگر سپر وے سے چلے جاؤ تو اوتھے تانوں ہر دوسرے موڑ دے اوپر لکھیا ہوندا ہے اٹینشن عربی دے وچ سے علام ہے تے لکھیا ہوندا ہے کہ شاپ بینڈز اہیڈ کہ اگر بڑے ہی تیز موڑ ہیں پھسلن کا خطرہ ہے اللہ بندہ پہ اللہ وہ نواں تفسیر سنو خبردار پھسلن کا خطرہ ہے جیڑی گل میں کہندا پیا ایندے وچ بڑے بڑے پھسلتے ہیں اس باروں اپنے عقل دے گھوڑیاں دی رفتار آہستہ کر تحمل مزاجی نال کام لو جیڑی گل اسی کرتے پے پہلے خبردار کرتے پے کہ تواڈے کول بھی بڑے 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 عالم اس موڑ دے اوپر میں جیڑی گل کرن جاندا پیا تانوں اندے تے شک ہونا ہے جنہاں لوگاں دا ذکر کرن جاندا پیا تانوں انہاں تے شک ہونا ہے اس پر پہلے خبردار لگا پیا شک نہ کرے الا خبردار پھسلن دا خطرہ ہے انہاں اپنے شک دے بسترے اپنے شک دے بوجھ لا دیو پھر خبردار کرنا. میں بحث کرتا پیا میں قرآن دی آیت پڑھنا دعا میرا جڑا میرا بحث کرتا پیا وہ بھی مسلمان ہے اور میں اس گل نو نہیں منتا اور میں نے یار خدا دا خوف کر اللہ دے کلام اللہ دا کلام آکھنا اللہ جملہ اسمیہ دے وچ آندا یعنی اللہ آندا پیا ہے کہ خبردار ہو جو اے گل کوئی ولی نہیں کرتا پیا کوئی رسول نہیں کرتا پیا اے میں اللہ خود کرتا ترے باری خبردار ہو گئے. قرآن دی نفاست ہے ذرا ایک بندہ اگر اپنے شعور کو تھام لوے تو نویں مطلب آ جاتا اللہ پہلا خبردار پھسلن کا خطرہ ہے انہاں شک نہ کرے شک کرن دی گنجائش نہیں. اولیاء اللہ جملہ اسمیہ آیا پھر خبردار کیتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لا دی لا نال تکرار کدھر آندی ہے ادب وچ عربی ادب پڑھ دیو سارے شاعری پڑھ دیو کدھر آندی ہے لا تے لا دی تکرار صرف اس ویلے آتی ہے جس ویلے اگلے کو خبردار کرنا نا ماں دی نا جس ویلے دوسری باری آکھے نا یعنی دیکھو چوتھی باری اللہ خبردار کردا پے الا دے نال انہاں دے نال جملہ اسمیہ دے نال لا دی تکرار دے نال چار باری کیوں خبردار کیتا لوگ پھسلے آئے نا بڑے منٹ لوگوں شک بڑے شک کیتا ہے اے لوگوں انہاں دے نا یاد رکھیا ہے لوگاں نو انہاں نام بھول گئے اے لوگوں لا دی تکرار کرتے پے ہیں ایک باری تو معاف کر دے سیں دوسرے باری معاف نہیں کرنا
چار باری خبرداری کا تین دفعہ انشاء اللہ مطلب کی بن سی ہن علامت دسیندے پے کہ ولی آندے کہ نو اللہ دسیندا ایک قرآن دا کلام میں تہدار تے مانوی تدیاں ہکے آیت دے یعنی نہ کہ کوئی آون والا انہاں نو ڈرا سکدا ہے تے نہ ہی کوئی جاون والا انہاں نو غمزدہ نہیں کر سکدا ہے تے ادبی اصطلاح دے طور تے خوف ہوندا ہے اپنی جان تے غم ہوندا ہے یاراں دی جان خوف ہوندا ہے اپنا غم ہوندا ہے یاراں دا اللہ فرمائندا پہ ایسی ہستیاں ہیں کہ انہاں نو اپنا خوف بھی کوئی نہیں علت اصلی چاہیے نا علت اصلی چاہیے کیوں کوئی نہیں غم کیوں انہاں دے یاراں نو بھی خوف کوئی نہیں انہاں نو اپنا خوف ہے نہ یاراں دا غم ہے کیوں کیونکہ الا ان اولیاء آج جو احساسی انہاں دے یار ہیں جنہاں دے اسی یار ہو جاویے انہاں کی شے دا خوف تے جڑے ساڈے یاراں دے یار ہو جاوے انہاں کیڑی شے دا خوف پہلی علامت آئی انہاں تے خوف نہیں ہوندا انہاں تے حزن نہیں ہوندا نہ انہاں تے نہ انہاں دے یاراں تے دوئی علامت الذین آمنوا وکانوا یتقون انہاں لوگاں دے دو اور علامتاں لن دتیاں ایمان دے وچ بھی پکے ہیں تے تقوی دی بلند ترین مقام تے ہیں جو یتقون تقوی دی بھی بلند مقام تے ہیں ایمان تے ترے نشانیاں ہو گئیاں چار باری اللہ نے خبردار کیتا ہے ہن ترے نشانیاں دیندا پے نہ انہاں دے خوف ہے نہ غم ہے صاحب ایمان ہے صاحب تقوی ہے ہن اے 63ویں آیت دے وچ اللہ زین ہے موصول آمنو وکانا یتقون اذا صلہ موصول دے صلہ بنے بڑیا مبتدا اگلا جملہ ہو سی خبر خبر کی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ انہاں دی نشانی یہ ہے انہاں نو خوف تاری نہیں ہوندا غم زدہ نہیں ہوندے انہاں دے وچ ایمان کامل ہے انہاں دے وچ تقوی کامل ہے انہاں نو دنیا دے وچ خوشخبری دی جاندی ہے اوہ خوشخبری جیڑی آخرت دے وچ دتی ہے یہ قرآن ہے میاں تسی میں کھپدے رہی ہے نا قیامت تک یہ ایک آیت نہیں مکڑی یا ولی کون ہے جنوں زندگی دے وچ بشارت ملے اوہ بشارت جو آخرت دے وچ ملنی ہے آخرت وچ فرشتیاں نے کی آکھنا ہے اسی تواڈے ولی ہاں دنیا دے وچ بھی فرشتے انہوں آکھن اسی تیرے ولی ہیں انہیں دے وچ اگاں اللہ تعالیٰ نے وقفیاں دی کھیڑ کھیڑی رموز اوقاف کدائی قرآن دے وچ توئیں لگے ہوئے ہیں کدی جیم لگے ہوئے کدی زے لگے ہوئے کدی قاف لگے ہوئے آیتاں دے اوتے کی وقفے یہ لوگ کدی ساہ روکنا ہے پر ذہن کا ساہ نہ روکے معنی کا تسلسل رہے زبان کا تسلسل روکے کدی زبان کا بھی تسلسل رہے معنی کا بھی تسلسل رہے قرآن کا ادھا علم رموز اوقاف دے وچ پورا علم ہے 1.5 سال لگتا ہے انہوں سمجھ دے کتھے ساہ لمنا ہے کتھے ساہ نہیں لمنا یاد رکھو قرآن آئے ہیں نا ہدایت کی کتاب ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کوئی بھی کتاب ہدایت کی کتاب ہے ہر کتاب خطرناک ہے قرآن سمیت میں نہیں کہتا خود قرآن آنا وہی دل ہو گئی کبھی اسے قرآن تو بھٹکے نہ لوگا جنہیں دل وچ فسق ہو جاوے نا اسے قرآن نو استعمال کرے نا گمراہ کرن واسطے امکانات گمراہی اگر تیرا دل صاف ہونی تو قرآن دے اور کسی کتاب نہیں لے اس سے اس بار اللہ قرآن کلی بھی کتاب کلی نہیں لیتا انساناں دا کام میں کتاباں کلیاں پڑھنا اللہ تعالی کتاب بھی جاندا ہے نال استاد بھی
بھیجدا ہے، وہ کتاب بھیجدا ہے جیڑی چپ ہے، جہدے ساہ کوئی نہیں، وہ رسول بھیجدا ہے جیڑا ساہ لیندا ہے، اتوں نکلدا رموز اوقاف۔ ساہ لمن نال مطلب فرق ہوندے کہ نہیں؟ روکو مت جانے، مطلب آیا ذہن روکو مت جانے، ہوں میں پلٹتا پہ روکو مت جانے، اے رموز دے وقت اتنے اللہ نے 2 دفعہ وقف لے لہم البشرا، اس تو پہلے جیم لگی ہوئے ہوتے، پھر لا تبدیلا لکلمات اللہ، اس تو بعد وقف، لیکن جیم دا وقف ہے، وقف جائز، مطلب یہ کہ ساہ رک جاوے، سوچ دا تسلسل نہ رکے، یعنی جی میں اسی آنے ہیں نا کہ کانوں ایدوں پھدو یا ایدوں پھدو گل ہی کوئے، وقف جائز ہے، اللہ نے 4 باری خبردار کیتا ہے نا اولیاء دے بارے، تے 4 نشانیاں دسی ہیں، اس تو بعد یاد رکھو لا تبدیلا لکلمات اللہ، باویں تیرا ساہ رک جاوے، گل یاد رکھے ساڈی آکھی ہوئی گل مڑدی نہیں، ساڈی آکھی ہوئی گل تبدیل نہیں ہوندی، اولیاء بڑی کامیابی یہ ہے، اور کوئی کامیابی ان کے مقابلے دی ہے ہی کوئی نہ کہ کوئی اللہ دا ولی بن جائے۔ ہن یہ بھی بڑے مزیدار اللہ ہیں، لیکن میں جو وقت میرے کو ذرا کم ہے، ذرا لیٹ شروع ہوئی، تو میں تقریباً 20-22 منٹ مکانا ہے، لیکن بننے بھی لامنا ہے گل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اولیاء دے بارے اللہ نے اتنے باری تنبیہ کیوں کی ہے؟ اتنی تنبیہ تو رسالت دے بارے کوئی نہیں۔ رسول دا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول دا یا اعتراف ہوتا ہے یا رسول تے اعتراض ہوتا ہے۔ ولی دا مسئلہ یہ ہے کہ ولی دا اعتراض بھی ہو سکتا ہے، جس مذہب تے ولی قائم ہے کہ اس مذہب دے وچ دے لوگ اس تے اعتراض بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ ضرور ہے۔ یعنی امت محمدیہ دے اولیاء دے وچ ہو سکتا ہے کہ لوگ مصطفیٰ نو تا مندے ہون لیکن اولیاء نو نہ مندے ہون، اے نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ نو نہ مندے ہون تا پھر بھی مسلمان ہو، مسلمان ہوندے ہوئے بھی ولایت کا انکار ممکن ہے، سمجھ آئی؟ اس پر کیونکہ معاملہ نازک ہے، کیونکہ دیکھو ولایت کی لوڑ کیوں ہے؟ سب کو پہلے سوال یہ ہے، اس سوال کا کیونکہ اسی توجہ طلب جواب آج تک توجہ طلب تحقیق نہیں کرتے، اسی سارے بزرگاں نے کیتیاں نے، انہاں دی کتاباں نہیں پڑھتے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ذہن جڑے شک دے وچ مبتلا رہتا ہے، اس پر والا الا ان اولیاء اللہ پہ اسی یہ سمجھتے ہیں جدوں بھی ولایت کی بحث ہوندی کہ ولایت کی ضرورت حضور تو بعد ہے، غلط فہمی ہے ساڈی۔ ولایت قدم تو شروع ہوندی جدوں تو نبوت شروع ہوئی ہے، جس دن نبوت شروع ہوئی ہے اسی دن ولایت شروع ہوئی ہے۔ نبیوں کا امام کون ہے؟ دسو سارے کون ہے نبیوں کا امام؟ ولیوں کا امام کون ہے؟ حضور نے کی فرمایا خلق الناس من اشجار شتى، لوگ اللہ نے بنائے مختلف اشجار کو، مختلف شجریاں، اشجار جمع ہے، شتى بھی جمع، نکرہ دی صرف ہمیشہ ان دے نال 10 معاملے ہیں مشابہ ہوندی ہے، یہ شتیتن نے واحد ہے۔ میں ایک بحث ہوگی تو لوگ آکر لگے یار یہ تو نکرہ ہے، تو نکرہ جڑا اشجار جمع ہے، تو شتى شتیتن نہیں جمع ہے، جنت جہنم کا سی دنیا دی بڑی فارغ کرائنے ہیں، منٹ دے وچ فتوے لینے ہیں، اللہ بن کے پتہ سانو ایڈا بھی کچھ نہیں۔ حضور نے حضور فرمائے پہ یہ کون ہے راوی اس حدیث سے؟ ابو سعید الخدری۔
قرطبی دے وچ طبرانی دے وچ موجود ہے, معجم دے وچ موجود ہے حدیث. یہ حدیث تہاڈی ریاض النظرہ دے وچ موجود ہے, امام مالک دے وچ موجود ہے. کی یہ حدیث خلق الناس من اشجار شتى خلقت انا وعلی من شجر واحد. اللہ نے ہر بندے نو مختلف شجر بنایا, مختلف درختاں تو بنایا, مختلف نسلاں تو درایا, مینوں تے علی نو کیا سبب تو ہے. اور کسی نے پایا یہ بارو تصوف دا امام بھی صرف علی. میں 3 دن پہلے بھی تقریر کی تھی, میں سمجھایا ہے کہ جتنے تصوف کے اصول لئی بنے ہیں سارے علی تو لئی بنے, کوئی ایک اصول نہیں جڑا علی تو علاوہ آیا ہوئے. تاں حضور نے فرمایا نا دار الحکمہ والی امام, حکمت اور کیوں نہیں ہے صرف علی کو. اور جس دن کی نبوت ٹوری ہوئی ہے, کیونکہ شجر واحد تو ہیں دو میں, اسے دن دی ولایت ٹوری ہوئی. لیکن ولایت ہے نبوت دی نیابت دا نام. ولی ہمیشہ نبی دا نائب ہوندا ہے, نبی دا قائم مقام ہو سکتا ہے, خود نبی دے برابر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جتنے کمالات ولی لیندا ہے سارے نبی تو اخذ کردا ہے. ہن ولایت دی لوڑ کدن تو ہے جدن تو کائنات بنی ہے. کیوں ہے لوڑ؟ اللہ دا 1,26,000 نبی بھیجندا پیا ہے. اینو اسی آندے ہیں تحقیق فطرت. یہ بھی ایک نمی شے ہے, اینو توجہ نال سنیں. اب علماء نو پتہ ہے, عوام الناس نو نہیں پتہ. دو نبیاں دے درمیان دا جڑا زمانہ ہوندا ہے انہوں فطرت آکھیا ہے. ایک نبی آیا, انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا, ہوں اگلے نبی کی لوڑ؟ پہلا تو منطقی سوال ہے یہ کہ اللہ نے جو ایک نبی بھیج دیتا ہے, ہوں دوے نبی کی لوڑ کیوں ہے؟ ان وجہ یہ ہے کہ یا تو لوگوں نے انکار کیا نبی کا انہوں منے نہیں, یا اقرار کیتا تو اس تو بعد ان کی تعلیمات کو تبدیل کر دیتا. تحریف شدہ دین کے اتنے عمل نہیں ہو سکتا. توجہ طلب معاملہ ہے, تحریف شدہ دین تے عمل نہیں ہو سکتا. ہن جدت دین واسطے دوبارہ نبی بھیجا جاتا ہے. ہن پہلا نبی جا چکے ہیں, ان کی تعلیم باقی ہے لیکن تعلیم کرپٹ ہو چکی ہے, ان کا عمل ہو نہیں سکتا. اگلا نبی حالی آیا نہیں کہ ان کی تعلیم تے عمل ہوئے. ہن کہ دی تعلیم تے عمل ہو سی, کیونکہ ہدایت بنیاد ہے نبوت تے ولایت تے. اللہ فرماتا ہے قرآن دے وچ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی. اللہ نے آخرت تے دنیا ساری دی ساری میری ہے, ہدایت دی ذمہ داری ساری دی ساری میری. ذمہ داری پوری کرنے واسطے نبی بھیجندا ہے. نبیاں دا لوگ انکار کر دیندے ہیں یا انہاں دے دین وچ تحریف کر دیندے ہیں. ہن اگلا نبی آونا ہے, اے جڑا درمیان دا زمانہ ہے فطرت ہے. حضور دی حدیث ہے صحیحین دے وچ, حضور نے فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں اللہ دا کہ جن دے وچ شیطان دے ولی تا ہون تے رحمان دے ولی نہ ہون. یعنی کوئی زمانہ بھی ولایت تو خالی نہیں ہو سکتا. نبوت تو پردے چ ہو سکتی ہے, ولایت پردے چ نہیں جا سکتی. نائب بن کے ولی نے نبی دا ہدایت دیونی ہے اسرائے فطرت دے وچ. حضور تو بعد کسی نبی نہیں آونا. اے سارا عرصہ جیڑا ہے اے فطرت کا زمانہ, یہ ہدایت کون دے سی؟ ایک نبی چلا گیا, انہیں دین تحریف ہو گئی, دعا آگا آمدہ پہ ہے, ان کی تعلیم حالی اویلیبل کوئی نہیں عوام نو. عوام کے دے پہ چھوٹ رہے. اللہ گارنٹی لیندا پہ ان علینا للہدی, ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. میں کوئی زمانہ ہدایت کو خالی نہیں رکھنا. اتنے حکمان دین کہ اثر فطرت دے وچ اولیاء کرام جڑے ہیں نبیاں دے نائب بن کے جب تک اگلا نبی نہیں آمدا عوام نو ہدایت بنتے ہیں. سبحان اللہ. اتنے میں پہنچا ہوں اس تمہید تو بعد اپنے موضوع تے, جن دے واسطے مینوں 15-20 منٹ چاہیے. موضوع کی ہے حضور دے والدین دا ایمان. کتھے پھیر سکتا ہے علم انسان نو؟ حضور نے فرمایا العلم حجاب الاکبر, علم سب کو بڑا حجاب ہے. علم بندے نو اتھے پسند ہے کہ جتوں سوائے کسے ولی نے انہوں کوئی کٹ ہی نہیں سکتا. نہ ہے بڑا حنفیاں دا امام ہے, شیخ الحدیث ہے, مجتہد ہے, امام التفسیر ہے, امام الاساتذہ ہے, نہ ہے ملا علی قاری. استاد کون ہے؟ ابن حجر مکی. کتاب لکھدا پہ ہے
تے کتاب وچ لکھدا پیا سنیاں دا امام ہے کہ حضور دے والدین شرک تے پیدا ہوئے، شرک تے زندہ رہے، شرک تے مرے تے جہنمی ہیں۔ یہ حوالہ کیڑی کتاب دا ہے؟ صحیح مسلم۔ میں تمہیں آخیا کوئی کتاب خطرے تو خالی کوئی جی ساہ لمن والا ہادی نہ ہوئے جب کتاباں کا بیڑا غرق کرے۔ میں اپنی تحقیقی زندگی دے وچ اس ایک تھیسس تے پہنچیا کہ کوئی کتاب ہدایت نہیں دے سکتی کسی نو جب تک کوئی ساہ لمن والا ہادی نال نہ ہو۔ ایڈی بڑی کتاب ہے مسلم، ایڈا بڑا عالم ہے، لکھنا کی پہ ہے۔ بعد دے وچ رجوع کیتا انہوں نے اس قول توبہ کیتے، شرح الشفا انہوں نے کتاب لکھی، ان دے وچ انہوں نے 2 لائناں لکھیاں کہ بھئی یہ قول غلط ہے میرا، کیونکہ ابن حجر مکی انہوں دے استاد نو خواب آ گیا ہے کہ چھت تے بدا ہے ملا علی قاری تے اوتے حضور نے انہوں دھکا دیتا ہے ڈگی ہے کہ لتاں بھج گئی ہیں تے پوچھے حضور یہ تو عالم ہے کیوں آ کے میرے ماں پیو دے بارے بکواس کرے ہے اتنے وہ ڈرے انہوں نے پھر خود بھی خواب آیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اے علماء تسی سارے بیٹھے ہو، یاد رکھو حسن بصری جاندے پے مدینہ دے وچ گلی دے وچوں جویں بارشاں اج کل بارشاں ہیں اس زمانے کچیاں سڑکاں ہوندیاں پکیاں گلیاں نہ ہوندیاں، ایک بچی آمدی پئی ہے کچڑ ہے تے امام حسن بصری نے آکھیا اے بیٹا دھیان نال، یہ بڑے نرم دل لوگ ہوندے اللہ دے ولی جڑے ہوندے نا، بیٹا دھیان نال کچڑ پھسل نہ جاویں چوٹ لگ سی۔ وہ کہ حسن بصری میں تے ڈگی تے چوٹ لگ سی ایک مینوں جے تو پھس لیا نا تے نسلاں برباد ہو سن۔ ملا علی قاری دی ایک کتاب 2 حدیثاں دا اندراج ایڈا کاری وار کر گئے مسلماناں دی نسلاں دے ایمان تباہ۔ اے ہوندا جے کوئی اندھا تو کسی دی تقلید کر رہے بغیر سوچے سمجھے۔ ہوں میں انہوں دونوں حدیثاں تے جرا کروں تے ایمان نال دسیا ہے جرا درست ہے یا غلط ہے، قرآن تو جرا کرے سا دونوں حدیثاں، کیونکہ سانوں یہ دسیا گیا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر میری حدیث سامنے آوے قرآن دی قاطع ہوئے فضربوہ والا جدارا انہوں دیوار میں چاکا مارے۔ میں ان کی تقلید کا قائل ہی نہیں، نہ میں اکھاں کھولنا زیادہ جاننا، نہ میں اکھاں بند کرنا زیادہ جاننا، نہ میں کلے عقل ہاں دے نہ ہی میں کلے جنون ہاں، میں درمیان بھی شاید حدیث عمدی ہے جس سے پہلے جرا شروع کی ملا علی قاری نے، حالانکہ وہ رجوع کر گئے لیکن کتاب نقصان کر گئی، زبانہ کھلیاں، حضور کے دادا نو بھی گھسیٹیا گیا بحث دے وچ، حضرت ابو طالب نو بھی گھسیٹیا گیا، حضرت علی نو بھی گھسیٹیا گیا۔ یہ ہوتا ہے غلطی کا نتیجہ۔ جرا کرتا ہے پہلی حدیث ہے، حدیث ہے کہ حضور مکہ تو مدینہ جاندے پہن ابا دے مقام تے ہیں جتے حضور دی والدہ دا مزار ہے، حضور والدہ دی قبر تے گئے ہونے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، پکی حدیث ہے راویہ دے مطابق حدیث ہمدی ہے کہ حضور فرمائندے ہیں استعذنتو ربی ان استغفر لأمی فلم یعذن لی، اللہ کو میں اجازت منگی کہ اللہ میں اپنی ماں دی مغفرت کی دعا کر لوں، اللہ نے منع کیا نہیں کر سکتا مغفرت دی، فاستعذنتہ پھر میں اللہ کو اجازت منگی ان ازورا قبرہ اللہ میں انہیں قبر کی زیارت کر لوں، فاذن لی اللہ نے اجازت دی۔ اس وقت مولا علی قاری نے شرح کی کہ مغفرت اس باروں منگن کی اجازت نہیں دیتی گئی کیونکہ آپ دی والدہ کفر دے اوتے تے شرک دے اوتے مرے، مشرکاں دے واسطے استغفار کرنا غلط ہے، استغفار منگنا غلط ہے۔ اس پر صرف اجازت دیتی گئی کہ حضور قبر تے جامن ماں دی استغفار کا طلب کریں کیونکہ وہ جہنمی ہے معاذ اللہ۔ ہن توجہ نہ سنے، قبر تے جامن دی اجازت اے بھی قرآن دے خلاف، ملا صاحب تراجہ تو روانا قرآن کی کہتا ہے حضور نو عبداللہ ابن ابی مریا آئی نا، کلمہ کو آئی، منافق آئی، ارے مشرک بھی کوئی نہ آئے، یہ بچے نے آکھیا حضور تشریف لے آؤ، میرے والد سے لوگ تانے دیتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے لا یصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری اللہ قبر ہی، اے رسول نہ تا مغفرت منگے تے لمحہ بھر بھی قیامت تک ابداً دا لفظ آیا کدی بھی انہاں دی قبر تے ایک لمحہ بھی نہ رکے۔ حضور اور فرمیندے پر حدیث میں کہ میں اللہ کو اجازت منگی کہ اپنی ماں دی قبر تے چلا جاواں، اللہ نے آکھے چلا جا۔ قرآن دے مطابق تے مشرک منافق دی قبر دے اوتے رسول دا ٹھرنا ہی ناجائز ہے، اے دا مطلب ہے جے اجازت مل رہی ہے تے اے دا ایمان آمنہ بھی اوتے دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جرا کرنے کا طریقہ ہے نا، انداز ہے۔ دعا انہوں نے یہ فرمایا کہ جی استغفار کی اجازت نہ ملی، میں ان تھوڑے اور پوچھنا ہے کہ عالم بیٹھے حزب الرحمان ایک بڑی درس گاہ تے فخر سنیاں دا سارے دی مغفرت مانگ سکتے ہو تسی؟ رسول دے روزے تے جاؤ تے جا کے آکھو اللہ تعالیٰ رسول دی مغفرت کر دے، انہوں گناہ ہو سی الٹا ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، ایسے مفتی بیٹھے ہیں، یہ ساڈا سرمایہ ہے، خزانہ ہے اہل سنت دا۔ یہ دسیں کہ کیا امتی رسول کی مغفرت مانگ سکتا ہے؟ رسول نو چھڈو، جنازہ پہ ہے سامنے، بچے دا جنازہ ہے، وہ مغفرت نہیں طلب کر سکتے، دعا تبدیل ہو جاتی۔ وڈی عورت دا جنازہ ہے بالغ دا تے کی دعا کریں دیو اللہ تعالیٰ انہوں بخشے۔ اگر بچہ آگے ان کی میت سامنے تو کی دعا تبدیل ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے اللہم اجعلہ لنا فتن، ساڈے واسطے اس بچے نو ساڈی منزل تک پہنچاون دا وسیلہ بنا، وجعلہ لنا اجرن تے اینو ساڈے واسطے اجر بنا، وذخرن تے ساڈا قیامت دا خزانہ بنا، وجعلہ لنا شافعا ومشفعا قیامت کے دن ساڈا شافی بنا تے ساڈے حق وچ دی سفارش قبول فرما۔ کیوں بھائی نابالغ دی کیوں نہیں تسی اپنی استغفار کر سکدے ہوں دے واسطے؟ کیونکہ فلسفے دا پرانا حاصل ہے، حکیم سقراط دا تحصیل حاصل باطل ہے، تحصیل حاصل باطل ہے۔ میں چھت تے میرے سامنے میں چھتری لے کے بیٹھ جانا، چھتری کھول لینا، لوگ اکثر پاگل نہیں ہو گئے، کی ہو گئے دھوپ بڑی دھوپ بچے واسطے چھتری کھولی بیٹھا، وہ اکثر اتنے چھت نظر نہیں آتی، چھان تو پہلے ہی حاصل ہے، جیڑا حاصل ہوئے ان کی طلب کرنا باطل ہے۔ بچے دی میت دے اوتے کیوں نہیں استغفار طلب کر سکتے؟ کیونکہ انہوں بخشش پہلے ہی حاصل ہے۔ نبی دی قبر تے کیوں استغفار طلب نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں اس پہلے ہی بخشش حاصل ہے۔ رسول آمنہ دی قبر تے کیوں استغفار نہیں کر سکتا؟ کیونکہ تحصیل حاصل باطل ہے اور پہلے ہی بخشی ہوئی ہے۔ اگر مغفرت طلب نہ کرنا لزوم کفر ہے تو پھر حضور دے بارے کی فتوی ہے؟ اور نابالغ بچی جڑی جنازے سامنے پئی او دے بارے کی فتوی ہے؟ جڑا نابالغ بچہ سامنے پہ ہے، اللہ نے واسطے کو تھوڑے جہا عقل نو کام لو، سارے کاٹ دے الو تو نہ پڑھو، ادھر تحصیل حاصل باطل ہو جاتی۔ امام شامی جنہوں نے رسالے بڑے مشہور ہیں، کیڑا بڑا مجتہد سنیاں کا، آپ لکھتے ہیں اپنے تیسرے رسالے دے وچ کہ حضرت جس سورت کو میں آیتاں پڑھی ہیں، حضرت یونس کہ حضرت یونس مچھلی دے پیٹ دے وچ رہے، مختلف روایتیں 40 دن 30 دن 3 دن 1 سال 7 دن، مختلف بائبل دی، تورات دی، قرآن دیاں، حدیث دیاں مختلف روایتیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہن 3 دن 40 دن یا 3 مہینے یا سال، یہ مچھلی پوری کائنات تو افضل ہے، اس مچھلی کا مقابلہ عرش کے نال بھی نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ ان دے وچ اللہ دا نبی یونس رہے۔ میں یہ سوال تو رہنا علماء کو کہ جس پیڑ دے وچ مصطفیٰ ہے، میں تو استدلال کرتا پیا، تواڈے ہی اماماں دی گلاں تواڈے سامنے پیش کرتا، میں صرف استدلال کرتا پیا۔ ہن آکھیا ہے گیا کہ حضرت عبد المطلب بھی جہنمی ہے،
تھوڑے محدثاں نے لکھی ہے، اس گل تو انکار نہیں ہو سکتا۔ بی بی آمنہ بھی جہنمی ہیں، حضرت عبداللہ بھی جہنمی ہیں، حضرت ابو طالب بھی جہنمی ہیں۔ اچھا ہوں میں پوچھنا کہ کسی دے عذاب جاون واسطے قرآن کی شرط کی ہے؟ مسلمان کی نظر ہر علم دے سوائے قرآن نہیں لیتا قرآن کو اثر۔ اے انہیں شعر پڑھ دے پہن ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بالکل صحیح آخیا ایک بات، ساڈا مسئلہ ہی ہے۔ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اسی کسی نو عذاب دیندے ہی نہیں جب تک وہ ایک رسول پہلے نہ بھیج دے گے۔ ہن میں پوچھنا بی بی آمنہ کو کیڑا رسول آیا؟ عبد المطلب کو کیڑا رسول آیا؟ حضرت ابو طالب کو کیڑا رسول؟ حضرت ابو طالب دا تو پھر تسی آکھ سکدے ہو او جنہیں مباد اس کرے نا حضرت عبد المطلب نو جہنمی قرار دیندے ہو، بی بی آمنہ حضرت عبداللہ نو جہنمی قرار دیندے ہو، کس رسول دیتا ہے؟ کیڑا رسول آیا ہے؟ یہ تو زمانہ فطرت ہے۔ اندے وچ تو جہنمی اس نے جس ویلے ولایت دا انکار کرے سن۔ ہن دعوت ہے علماء نو کہ جا کے ولی لبھن، وہ زمانے جس زمانے حضور نے حالی نبوت دا اپنا نبوت دا حالی لسانی طور پہ آپ نے دعوت نہیں دیتی، یہ زمانہ فطرت ہے۔ حضرت عیسیٰ دے اگر شریعت پہ کوئی عمل کرے یا حضرت موسیٰ دی شریعت پہ کوئی عمل کرے تو وہ زیادہ تو زیادہ کی مرتبہ پا سکتا ہے قرآن کے مطابق؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا مغضوب ہوشی یا ظالم دے وچ بس۔ عیسائی یا یہودی اگر تو ہے حضور دے زمانے کو سب تو پہلے تو یا تو معذب ہو سکتا ہے یا معذب ہو سکتا ہے، یا تو گمراہ ہو سے یا عذاب دے وچ ہو سے۔ اور میں پوچھنا ہے کہ ولی اللہ جنہاں دے بارے 4 باری خبردار کرتا پہ اللہ تعالی، پوری بحث چھیڑی ہے امام راضی نے، امام قرطبی نے، امام طبری نے، پوری بحثاں چھیڑیاں ہیں امام جلال الدین سیوطی نے۔ امام جلال الدین سیوطی نے امام راضی دو میں ایک آیت دی تفسیر دے وچ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما حسر نصیب ہے، صرف سے صرف ایک ہے یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تواڈے کول ہر گندرو دور رکھے سی تانوں ویطہرکم تطہیرا، تطہیرا دا لفظ ہے اور غور کرے کہ میں تانوں پاک رکھے سا۔ کی وجہ ہے پاک رکھن دی؟ کوئی میرٹ نہیں، انما ہے یرید اللہ، صرف دل میں ساری قوم لڑتی پئی ہے کون کہندے کول افضل ہے، کون طاہر ہے، کون تزکیے دے وچ اللہ دے تھوڑی پیسہ اپنی جگہ تے اے میری مرضی دی گل، انما یرید اللہ فیصلہ کر رہا ہے۔ لیو دے بعد تو رئیسہ اہل البیت میں تواڈے تو ہر گندگی دور کرے سا، بھئی طاہرکم تطہیرا، تانوں انج پاک کرساں جویں پاک کرن دا حق ہے۔ امام راضی بحث کریندے ہیں کہ حضور دے اہل بیت کون نے؟ آپ فرمیندے ہیں نسل دے اعتبار نال 2 طرح دے اہل بیت ہوندے ہیں، اہل بیت ولادت تے اہل بیت نسب۔ اہل بیت ولادت کیڑے حضور دے وچوں ہیں، اہل بیت نسب جنہاں دے وچوں حضور ہیں۔ امام راضی آندے اس آیت دے تحت حضور دا دادا بھی پاک ہے، حضور دا والد بھی پاک ہے، حضور دی والدہ بھی پاک ہے، تے جڑے بچے فاطمہ تو جمدے پے وہ بھی پاک ہے۔ کوئی ویسے آپ سو تو ہمارے بھی یہ باتیں بھی نقل کرتے سا، یہ ساری جڑیاں ہیں بحثاں ہوئی ہیں اسلام دے اج نہیں ہوئی، 1000 سال پہلے ہوئی ہیں۔ ہن اس نو سپورٹ حدیث کرتی ہے، حدیث کی ہے تھوڑا حدیث لکھے ہے کہ آپ فرمائندے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام طیبہ، میں منتقل ہوں ادم تو گل ہوندی پئی، ازل دی گل ہوندی پئی، میں منتقل ہوندا رہا اصلاب دے وچوں ارحام دے وچ، مرداں دی پشتاں دے وچوں عورتاں دے رحماں دے وچ۔ اس حال تعلیلی ہے، اس حال دے وچ کیوں مرد بھی پاک ہیں طاہرین ہیں، وہ عورتاں بھی پاک ہیں طاہرات ہیں۔ قرآن آتا ہے
فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسا فیصلہ کر لیا مصطفیٰ نہ کسی ناپاک مشرک دی پشت تے تینوں رکھنا ہے، نہ ہی کسی ناپاک عورت دے رحم تے رکھنا ہے. قرآن تے حدیث تے جوڑ لگے تو ہم معاملے سمجھ گئے. کیونکہ یاد رکھو قرآن کے مطابق انما المشرکون نجس، مشرک طاہر نہیں ہو سکتا. حضور اگران نے بیٹھ میں کدی بھی ازل تو کدی بھی نہ کسی غیر طاہر مرد کی پشتے چ رہا، نہ ہی کسی غیر طاہر عورت کے رحم دے وچ رہا. اس حدیث تے قرآن دی اس آیت دی روشنی دے وچ تانوں اگاں پھر آ جاؤ. رسول نے عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا کیونکہ ٹائم تے بڑی لمبی بحث ہے، ٹائم ہے مک گیا. آبا عملی مظاہرہ بھی کیتا. آخری گل سنو، غزوہ حنین ہے حضور رجس پڑھتے پہ. رجس کتنے پڑھتے آئے عربی؟ دشمن دے اوتے دھاک بہاون واسطے. حضور کی رجس پڑھتے پہ. حضور نے بڑے تھوڑے شعر پڑھے، اے مختصر، یہ بڑی کمال دی بندش ہے حضور کی. آپ فرمائندے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کیڑی چھوٹی بہن ہے انا النبی لا کذب، چار چلتی پئی ہے. وانا ابن عبد المطلب. حضور آندے پین کافراں نو رجس پڑھ کے کہ میں ہاں نبی، اندے کوئی جھوٹ نہیں، تے میں ہاں عبد المطلب دا بیٹا. نبی عبد المطلب دا بیٹا ہونا تے نبی ہونا. اللہ اکبر. اللہ دے بندے ہو، اے توجہ دا مقام ہے. کوئی اہل بیت دے وچوں ہوے جے اوندا عمل غیر صالح ہو جاوے، اہل بیت جو نکل جاندا ہے. قرآن دا فیصلہ ہے. حضرت نوح اپنے بچے واسطے دعا کرتے پے. اللہ فرمیتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے تیرا پتر کوئی نہیں نوح، اندے عمل غیر صالح ہیں. اگر غیر صالح ہوندا عبد المطلب تے حضور فخر کریں گے، وہ تو اہل بیت کیوں نکلے ہونا. حضور نے کہا اہل بیت نسل تے وچ عبد المطلب نو پایا. اے لوگو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دے وچ ادب نہیں ہوندے واسطے کوئی نہیں. یہ ادب کوئی نہیں تیرے وچ، تیرا کوئی دین کوئی نہیں. خدا دی قسم رسول دے والدین دے اوتے جرا کرن تو پہلے 1000 باری سوچیا کر. ایو نسل پاک ہے کہ پشت در پشت رسول دا نور نورانی اسلاب دے وچ تے نورانی ارحام دے وچ منتقل ہوندا آیا ہے. اللہ دی قسم اتے میں آخر تے صرف یہ گل کر دے ہاں کہ حضور کیوں آئے دنیا تے. حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ انہاں دے وچ بھیج انہاں دے وچوں کوئی نبی تیری آیتاں دی تلاوت کرے، تیرے علم کتاب دے وے، حکمت سکھاوے، انہاں نو پاک کر دے وے. جڑا پاک خود نہ ہوے او پاک کرے کیویں؟ مزکی واسطے ضروری ہے پہلے پاک ہوے. ہن اللہ تعالیٰ جواب دیندا پیا ہے سورہ بقرہ دی اس دعا دا سورہ آل عمران دے وچ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہن قرت دے اصول تے آؤ. اما عائشہ دی قرت کی ہے؟ اے تہاڈی قرت ہے. اما عائشہ دی قرت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم. انفاسا سین دے اوتے فتح، فے دے اوتے فتح. اے اما عائشہ دی قرت ہے. مطلب کی بندا ہے کہ اللہ فرمائندا ہے کہ میں تواڈے چوں نفیس ترین، تواڈے چوں پاک ترین، تواڈے چوں سب کل اعلی خاندان دے وچ جو خاندان دے وچ چنے ہوئے مرد تے عورت دے وچ مستوار بنیا ہے. ہن اجازت دے موضوع بہت لمبا ہے لیکن صرف ایک گل سمجھاونی ہے، علم پڑھے دا مان نہ کرے. اللہ انہا کسی ویلے نہیں پھسل سکتے ہو. ولیاں دا جس ویلے معاملہ ہوندا ہے
اگر فطرت کے دور دے میں تسی جاسو نا تو اندر جڑے اصول وضع ہیں حکمان نے کیتے جڑے میں بیان کرنے ہوں ٹائم کوئی نہیں تانوں پتہ لگ سی عبد المطلب ابو طالب اج ابو طالب نو جہنمی آندے نا لوگ جا کے تاریخ پڑھو شرم نہیں آتی مسلمان عالم نو شیب ابی طالب بھول گئے بڑے بڑے جنہاں دا نام لیں جو کدے آئے سارے صرف بنو ہاشم آئی 3 سال دا بائیکاٹ 3 سال صرف بی بی خدیجہ دا پیسہ چلے ہے اتنے شیب ابی طالب دے وچ جاؤ تاریخاں اپنیاں پڑھو تے انہوں نے معاہدہ لکھ کے کہ کوئی مکے دا بندہ محمد نال کوئی رابطہ نہ کرے سی اس دے خاندان دے نال کوئی رابطہ نہ رکھے سی کعبے دی کتے معلقات لٹکیندی ہیں ایڈا بڑا 3 فٹ دا معاہدہ لے کے لٹکا دیتا ہے کہ سارے نظر آوے لکڑ دے اوتے کندا کر کے سال بعد حج دا موقع ہے حضور نکل کے حضور بعد ہم دے بھوکے ہیں جڑا ابال ابال کے انہاں دا سوپ پیتا جاندا پیا درختاں دے پتیاں دا سالن بندا پیا اے حالت 3 سال شیب ابی طالب دے کیونکہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی کون کون کھلوتا ہے رسول کے نام سارے چاچے مخالف ہیں ایک ابو طالب ایک حمزہ ہے وہ بھی بھوک مرتے پہ سال بعد حضور نے تبلیغ کی تھی قریشیہ نے ابو طالب نے بلایا آخیا کہ تیرے بھتیجے نے وائلیشن کی تھی ایگریمنٹ دی اسی آخیا کوئی رابطہ نہیں کرنا سانو ساڈا ابو طالب تیرے نال کوئی لڑائی نہیں محمد ساڈے حوالے کر دے اسی ایسی گردن اڑا دینے مکے دے وچ کعبے دے سامنے معاہدہ خراب ہو چکے ہے اس نے تبلیغ کی ہے وائلیشن ہوئی ہے ان کی گردن اڑا دینے ساڈے حوالے کر دے تیرا ساڈا کوئی مقابلہ کوئی نہیں تیرا اسی تیرا متھا نہیں لیندے ابو طالب نے کی جواب دیتا ہے اے مومنو اے سال دا بھوکا ہے بندہ اے غریب ہے وہ تو سال دی بھوک ہے تجارت بھی کوئی نہیں پہرے دار ہیں ارد گرد ایشو دے بنو ہاشم جڑے ہیں معاشرے دے وچ کی جا کے آندا ہے ساری دنیا نال متھا لا لئی سا ساری دنیا نال جنگ کر لی سا محمد نہیں دکھتا میرے کو سبحان اللہ قسم کھول جاندے جس ویلے تسی تاریخ دے باب پڑھ دے ہائے نے کی لوگ تے مسلماناں نے آکھیا کی ہے تے اس تو بعد اگلا جملہ جاؤ جا کے پڑھو ابن ہشام نے لکھیا ہے کہ نہیں جاؤ جا کے پڑھو ابن خلدون نے لکھیا ہے کہ نہیں یہ جملہ ہر مورخ نے لکھیا ہے ابو طالب نے آکھیا کیڑا معاہدہ انہاں کے جڑا لٹکے ہوئے کعبے دے اگے او رات نو اونوں سیوی کھا گئی اگے کل صبح سی ویکھ کے آئے اوے آئی کوئی سیوی نہ آئی تینوں کیسا کیا اگے میرے بدریے محمد آکھے سبحان اللہ اوے شرم کر تینوں اج تیرا پیر آکھے نا کہ سال ایک رات دے وچ سیوی جیڑی ہے او پورے 4 فٹ دی لکڑ نو کھا گئی تو کوئی نہیں مننا اے ابو طالب ہے اوندا ظرف ہے ظرف دی گل کردے پے نا سیدی صاحب بالکل صحیح آندے پے ساڈے ظرف ختم ہو گئے ابو طالب آکھنے لگا جاؤ جا کے دیکھ لو مینوں میرے بھتریے آکھے جنوں تسی آندے ہو تواڈے حوالے کرا اسے آکھیا کہ رات دے وچ سیوی جیڑی ہے 4 فٹ تک تے میرے کھا گئی ہے گئے تے جا کے دیکھیا صرف اوتے لکھیا بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اللہ کا نام لے باقی سارا کچھ معاہدہ کری گئی اللہ تعالی سانو ادب عطا اللہ تعالی سانو ایک وہ علم جڑا انسان نو بھٹکا دے اس کو بہتر بندے علم نہ ہوے یار فطرت دا دور ہے دونوں دے وچ ولی بڑے پہنچے جنہاں دا انکار انسان نو عذاب تے پہ لے جاتا نبی دا ہے ہی کوئی نہ جے انکار واخر دعوانا الحمدللہ شیخ نے پڑھیا ہے کہ باقی ٹائم